اہم خبر ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اطلاع دی ہے کہ لیاری ندی دریا کی طرح بفر گئی ہے، انتہائی بری طرح بفر گئی ہے۔ لیاری ندی کا پانی سڑک پر آ گیا ہے اور گھروں کا سامان بہا لے گیا ہے۔ مرتضی وہاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تصدیق کی ہے کہ لیاری ندی جو ہے وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب لیاری ایکسپریس وے پر پانی گھروں میں داخل ہو گیا اور سامان بہا لے گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی کے یہ جو علاقے ہیں لیاری ندی، وہاں پر پانی جو ہے وہ سیلابی ریلا جو ہے وہ آ گیا ہے اور لیاری ندی جو ہے وہ دریا کی طرح بفر گئی ہے۔ لیاری ندی کا پانی سڑکوں پر آ گیا ہے اور گھروں کا سامان بہا لے گیا ہے۔ گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے پانی اور گھروں کا سامان جو ہے وہ بہا لے گیا ہے۔ مرتضی وہاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تصدیق کی ہے کہ لیاری ندی دریا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب لیاری ایکسپریس وے پر پانی گھروں میں داخل ہو گیا اور سامان بہا لے گیا ہے۔ اہم صورتحال ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے، کراچی کے یہ علاقے ہیں جہاں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ ملک جنید سے۔ ملک جنید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی ملک جنید، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، دیکھیے پانی جو ہے وہ اس وقت اوور فلو ہو چکا ہے اور 3:35 میں موجود لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچنا شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اور شہری انتظامیہ بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہے اور تمام تر لوگوں کو ریسکیو کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ صحیح ملک جنید، سنا یہ جا رہا تھا کہ جو اندرون سندھ ہے ان کے جو علاقے ہیں وہاں پر سیلاب کی سی صورتحال ہوگی، وہاں پر زیادہ خطرہ ہے، لیکن یہ کراچی کے علاقے ہیں۔ M9 موٹر وے بھی کراچی کے بالکل قریب ہے، لیاری ندی کا جو ایریا ہے وہ بھی کراچی کا ہی حصہ ہے، تو ان ایریاز میں اچانک یہ سیلابی صورتحال کیسے ہو گئی؟ یہ ایک سرپرائز ہے کیا؟ بالکل، دیکھیے اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے ہی بتایا گیا تھا، ٹھڈو ڈیم جو ہے وہ گڑاب کے قریب وہ اوور فلو ہو گیا تھا۔ اس میں جو پانی تھا، سیلابی پانی، وہ اس کے جو بہاؤ ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ تیز ہوا اور جو ہے وہ کے ساتھ ساتھ ملیر ندی ہے، ملیر ندی میں بھی جو ہے طغیانی بڑھ گئی تھی۔ اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی جو ہے وہ ہدایات کی تھی کہ اطراف میں موجود جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ نقل مکانی کرایا جائے اور تمام تر لوگوں کو محفوظ مقامات تک جو ہے وہ جلد از جلد پہنچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی اور کمشنر جو ہیں وہ جو ہے موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ DC جو ہے وہ بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ سپر ہائی وے اس وقت جو ہے وہ فی الحال کچھ اس طرح کی ہے کہ جو پانی ہے وہ اوور فلو ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ گلشن اقبال بلاک 2 میں جو پانی ہے وہ جو ندی کا جو پانی کا وہ اوور فلو ہو چکا ہے، لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو گیا۔ صحیح، یہ بھی بتائیے گا کہ ٹھڈو ڈیم کا پانی جو ہے وہ M9 موٹر وے پر اور دیگر ایریاز میں جو ہے وہ سیلابی ریلے کی صورت میں آیا ہے، تو سپل ویز کھول کر اس پانی کو سمندر کی طرف بہانے کا کوئی کچھ اس طرح کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھے ہوئے ملیر ندی کی طرف جو ہے وہ طغیانی کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا تھا، جس کے بعد ملیر ندی کا جو بہاؤ ہے وہ بڑھنے کے باعث جو پانی تھا وہ اوور فلو ہوا ہے اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ریسکیو جو ہے وہ پہنچے اور تمام تر جو انتظامات جو ہے وہ اس حوالے سے کیے جا رہے تھے۔ روڈ تھا، ریسکیو کے حوالے سے بتائیے گا، کتنے افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، کیا انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے، نقل مکانی کے لیے، ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ بالکل، دیکھیے جو وہاں پر اطراف میں جو آبادیاں تھیں ان کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا ہے۔ متعدد ایسے افراد تھے، ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے۔ اس وقت جو ریسکیو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت شہری اور ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ موجود ہے اور تمام تر جو افراد جہاں پر اس وقت طغیانی کی صورتحال ہے وہاں پر وہ موجود ہے اور تمام تر لوگوں کو ریسکیو کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے وہ سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ جتنے بھی افراد جو ہے اس پانی کے اطراف میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے۔ جیسے کہ خمیسو گوٹ میں جو ہے وہ بارش اور ملیر ندی کا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو گیا تھا، جس کے باعث کچھ افراد اس میں پھنس گئے تھے، جس کے بعد 1122 کو جو ہے فوری طور پر چیف سیکرٹری کی جانب سے جو وہ ہدایت پر کمشنر کراچی کو کہا گیا تھا اور ریسکیو 1122 کو جو ہے وہ فوری طور پر روانہ کیا گیا تھا۔ جو اطراف میں مکین اس پانی میں پھنس گئے تو ان کو جو ہے وہ حفاظت
محفوظ مقامات پر جو وہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بھی جو اس جو صورتحال سے حوالے سے جائزہ لینے کے لیے نکل چکے ہیں اور مختلف مقامات پر جو وہ پہنچ رہے ہیں۔ صحیح، یہ بھی بتائیے گا کہ پانی یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ کتنا زیادہ اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا زیادہ یہ ہو سکتا ہے، کتنا نقصان خدا نخواستہ اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے، کہ اس حوالے سے کیا صورتحال اور کیا اطلاعات ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، اس تمام تر صورتحال سے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ہے وہ ابھی تعین کرنا جو ہے وہ کچھ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ہے وہ ایک اچانک سے جو ہے یہ طوفانی کا سلسلہ بڑھا ہے، پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہوا ہے، جس کے باعث یہ جو نالے تھے، ندی نالے، یہ اوور فلو ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ابتدائی طور پر بہاؤ کا اور جو دیگر نقصانات کا جو ہے وہ تعین کرنا وہ قبل وقت ہے۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ابھی جو بتایا نہیں جا سکتا۔ یہ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی دیکھا جا رہا ہے، تمام تر صورتحال سے نپٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحیح، ملک جنید ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی مزید اطلاعات یہ ہیں کہ سادی ٹاؤن میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے۔ تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے کے بعد ندی میں 3 گاڑیاں ڈوبنے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس اور ریسکیو ادارے گاڑیاں تلاش کر رہے ہیں۔ کراچی عیسیٰ نگری میں بھی پانی جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں اپنے ناظرین کو کہ سادی ٹاؤن میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے۔ لیاری ندی کے بعد M9 موٹر وے کے بعد اب سادی ٹاؤن کا جو ایریا ہے وہاں پر بھی پانی داخل ہو گیا ہے تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے کے باعث، اور ندی میں 3 گاڑیاں جو ہیں وہ ڈوبنے کی اطلاعات ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ کہ 3 گاڑیاں بھی ڈوب گئی ہیں، اور ریسکیو کے ادارے جو ہیں وہ گاڑیاں تلاش کر رہے ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان گاڑیوں میں کچھ مسافر ہیں تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ریسکیو کے ادارے ہیں وہ گاڑیاں تلاش کر رہے ہیں۔ کراچی عیسیٰ نگری میں بھی جو ہے وہ پانی داخل ہو گیا ہے۔ وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہم ان کو بتاتے چلیں کہ تھڈو ڈیم پر پانی اوور فلو ہونے کی وجہ سے سیلابی ریلا جو ہے وہ کراچی کے جو ہے وہ کچھ ایریاز میں داخل ہو گیا، جن میں لیاری ندی اور M9 موٹر وے پر بھی پانی جو ہے وہ آ گیا ہے۔ سیلابی ریلا M9 موٹر وے پر بھی آ گیا ہے، اور دیگر جو کچھ علاقے ہیں جن میں عیسیٰ نگری بھی ہے اور سادی ٹاؤن بھی ہے جہاں پانی جو ہے وہ سیلابی ریلا آ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید ہم تفصیلات جان لیں نمائندہ ملک جنید سے۔ جی ملک جنید، سادی ٹاؤن میں بھی پانی داخل ہو گیا، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، دیکھیں سادی ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ ساتھ نشتر بستی عیسیٰ نگری جو ہے وہ ہے جہاں پر جو پانی ہے وہ بڑھ گیا تھا، جس کی جو اطلاعات ہیں وہ ریسکیو 112 کو جیسے ہی ملی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جانب سے ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ جے پور پہنچی تھی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ پھنسے ہوئے جتنے بھی افراد تھے ان کو ریسکیو کرنے کیا گیا تھا، جن میں جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا 15 بچے، ایک ضعیف ایک شخص اور اس کے ساتھ ساتھ 4 خواتین کو جو ہے وہ ریسکیو کر کے اور باحفاظت جو ہے وہ محفوظ مقام پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو کا جو کام ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے۔ عیسیٰ نگری پر جو موجود رہائشی علاقہ تھا وہاں پر جو ہے وہ پانی داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سوراب گوڑ کے قریب جو ہے وہ لاسی پاڑا میں بھی جو ہے وہ پانی داخل ہونے کی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ صحیح، ملک جنید ہمارے ساتھ ہیں، اور سیلابی ریلا جو ہے وہ کراچی M9 موٹر وے، سادی ٹاؤن، لیاری ندی ان ایریاز میں داخل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک خبر ہے، سنگین صورتحال ہے کہ کراچی کے جو کچھ ایریاز ہیں وہاں پر بھی سیلابی ریلا تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے۔ یہ بتائیے گا ملک جنید، یہ کب تک کم ہو سکتا ہے، یہ پانی واپس کب تک جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ پانی اب واپس کب تک جا سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ کچھ جو موجودہ مونسون کا جو سسٹم ہے جو شہر میں اثر انداز ہوا ہے، ایک تو اس کے باعث، اور دوسرا جو ہے یہ سیلابی صورتحال کے باعث جو پانی ہے وہ ندی نالوں میں جو ہے وہ داخل ہوا ہے، جس کے باعث یہ صورتحال وہ جو پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر نپٹنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس پانی کو جو ہے وہ کم ہونے میں جو ہے وہ چند گھنٹے لگ سکتے ہیں، جس کام اس سے پہلے جو ہے وہ تمام بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو پانی ہے اب وہ ندی نالوں سے بہتا ہوا اب شہر میں داخل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ شہر کے کئی مقامات ہیں جہاں پر یہ ندی نالوں کا جو پانی اوور فلو ہونے کے بعد لوگوں کو
बहुत शुक्रिया मलिक जुनैद, आपने तफसीलात से आगाह किया। अपने नाजरीन को हम बताते चलें कि सादी टाउन में पानी दाखिल हो गया है थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद, और नदी में 3 गाड़ियां जो हैं वो डूबने की इतलात हैं, जिनको रेस्क्यू इदारे ढूंढने की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ईसा नगरी में भी पानी जो है वो दाखिल हो गया है। अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह करें, कराची के ये इलाके हैं जहां थड्डो डैम ओवरफ्लो होने की वजह से लियारी नदी में पानी आया। M9 मोटरवे पर भी सैलाबी रिला जो है वो आ गया है, पानी आ गया है। और सादी टाउन में ईसा नगरी में भी पानी दाखिल हो गया है, और गाड़ियां जो हैं 2 गाड़ियां भी हैं, इनफैक्ट 3 गाड़ियां जो है वो डूबने की इतलात हैं, और उन गाड़ियों को रेस्क्यू इदारे तलाश कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर उन गाड़ियों में कुछ मुसाफिर हैं तो उनको भी रेस्क्यू किया जा सके। और इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि सादी टाउन वो एरिया है जहां पर पानी दाखिल हो गया है थड्डो डैम ओवरफ्लो होने की वजह से। और थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद नदी में 3 गाड़ियां जो है वो डूबने की इतलात हैं। पुलिस और रेस्क्यू इदारे गाड़ियां तलाश कर रहे हैं, और कराची ईसा नगरी में भी पानी दाखिल हो चुका है। इंतहाई संजीदा ये सूरत हाल है जिस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल, सैलाब के जो रेला है थड्डो डैम ओवरफ्लो होने की वजह से कराची के एरियाज़ में भी दाखिल हो गया है, जिनमें सादी टाउन है, ईसा नगरी है, और इसके अलावा स्कीम 33 के कुछ और एरियाज़ हैं जहां पर पानी जो है वो आने की इतलात हैं। और रेस्क्यू इदारे जो हैं वो इस वक्त सरगर्म हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से भी जो रेस्क्यू इदारे हैं वो सरगर्म हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मनाजिर हमारी स्क्रीन पर भी कि रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो वहाँ के जो मकीन हैं, इन एरियाज़ के जो रहने वाले हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इस हवाले से रेस्क्यू इदारे जो है वो सरगर्म हैं। आपको बताते चलें सादी टाउन, ईसा नगरी और स्कीम 33 के कुछ और एरियाज़ हैं जहां पर थड्डो डैम ओवरफ्लो होने की वजह से सैलाबी रेला है, सैलाब का पानी आया है, जिसकी वजह से इस वक्त इंतहाई संजीदा सूरत हाल बन गई है। और अब हमारे नुमाइंदा मलिक जुनैद ने भी बताया कि वज़ीर आला सिंध जो है वो इन एरियाज़ की तरफ चले गए हैं, और इन एरियाज़ की देखने के लिए, निगरानी करने के लिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा फैसल करीम हमारे साथ हैं। जी फैसल, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस सूरत हाल के हवाले से? के बाद इस वक्त जो है वो शहर की सूरत हाल वो अबतर हो चुकी है। शहर भर के जितने नदी नाले थे, जिसमें लियारी नदी है, मलीर नदी है, कोरंगी कॉजवे है, इसके अलावा दीगर जो मज़ाफ़ाती नदियां शहर से गुजरती हैं, उन तमाम में जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। पानी जो है वो भरपूर आ रहा है इन नदियों में। ये बारिश का पानी है। सुपर हाईवे अभी तक जो है वो बंद होने की इतलात है। इसके अलावा M9 भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका है। लियारी नदी और इसके अतराफ में जितने इलाके हैं वहाँ पानी की वजह से लोगों को निकाला जा रहा है। इस वक्त ईसा नगरी की अगर हम बात करें तो ईसा नगरी में घरों में पानी आ चुका है और लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है रेस्क्यू इदारों की मदद से। जी सही, ये बताइएगा रेस्क्यू के इदारों की जानिब से भी रेस्क्यू के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? वो 3 बहने वाले लोगों को जो है वो निकाल लिया गया है, जिसमें से 2 को जो है वो जिंदा निकाला गया था। इसके अलावा अगर हम ईसा नगरी से बात करें, जो इवैक्यूएशन है तो वो अमल इस वक्त शुरू किया जा चुका है। रेस्क्यू इदारे, पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है, जबकि जिले इंतजामिया का स्टाफ जो है वो हमें कहीं नजर नहीं आता। मेयर कराची के ऐलानात के बावजूद जो है कोई एहतियाती तदाबीर या कोई अल्टरनेट उनका डिजाइन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इस वक्त शहर ये सूरत हाल देख रहा है। तमाम नदी नाले जो हैं वो भरपूर चल रहे हैं और ओवरफ्लो होने का खदशा है। यही वजह है कि सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों से और ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लोगों को अभी से रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है, जो नदी नालों के अतराफ में आबादियां आबाद थी। सही, ये भी बताइएगा फैसल तरीन साहब कि ये जो पानी है ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, और यहाँ से आगे वो किस तरफ जाएगा, और ये कब तक ये खत्म हो सकता है ये पानी? इस वक्त तो है बारिश की सूरत हाल वो कम हो चुकी है बारिश, मगर दिन भर जो बारिश हुई है उसके अलावा जो शहर के अतराफ में जो बारिश हुई थी, हाईवे पर जो बारिश हुई थी, वो तमाम पानी जो है वो लियारी नदी, मलीर नदी के रास्ते जो है वो समुद्र की तरफ रवां है। पानी की
क्वांटिटी इस वक्त ज्यादा है। यही वजह है कि जो करीब के इलाके थे वहां वो पानी ओवरफ्लो होकर घरों में दाखिल हो रहा है। इसके अलावा जो बारिश का पानी है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जमा है। जिस तरह रिंग रोड की बात करें तो वहां अब तक बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका है। सिविक सेंटर के अतराफ की यूनिवर्सिटी रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बारिश का पानी मौजूद है, जबकि मेयर कराची की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि तमाम मेन शाहें जो है वो क्लियर करा दी गई है। मगर अब जब से ये सूरत हाल नदियों की खराब हुई है, लियारी नदी, मलीर नदी, कोरंगी कॉजवे, उसके बाद से जो है वो शहर में एक अफरा तफरी है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह मुल्क आबादियों में जो है वो पानी दाखिल हुआ है और लोग अपनी मदद आपके तहत या रेस्क्यू इदारों की मदद के तहत जो है वो अपने घर खाली कर रहे हैं। जी सही। ये भी बताइएगा कि टाउन इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे, कौन कौन से रेस्क्यू इदारे हैं, और शहर के बीचों बीच एकदम ये पानी आ जाता है तो जो टाउन इंतज़ामिया है वो उसका क्या किरदार रहा? क्या उन्होंने इन इलाका मकीनों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था कि यहाँ पर ओवरफ्लो होकर पानी आ सकता है, या उनके लिए भी ये एक अचानक खबर थी? क्योंकि देखिए, इदारों की जानिब से तो हमेशा जो है वो ऐलानात और दावे किए जाते हैं कि तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है बारिशों के हिसाब से, उसके अलावा अर्बन फ्लडिंग के हिसाब से। मगर जब वक्त आता है, बारिश होती है, उसके बाद ये बताया जाता है कि फला नाला चौक हो गया था या फला जगह से पानी का रेला शहर में दाखिल हो गया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम सेंट्रल के इलाकों की बात करें तो नागन चौरंगी बुरी तरह डूब चुका था, गाड़ियां जो है वो तैर रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तीन अट्टी के मकाम पर इस वक्त तो वो जितनी आबादियां हैं वहां लियारी नदी का पानी दाखिल हो चुका है। शाह फैसल की जो आबादियां हैं वहाँ मलीर नदी का पानी दाखिल हो चुका है। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं, और ये तमाम सूरत हाल जो है ये बारिश के बाद बेहतर निज़ाम ना होने की वजह से शहर में हो रही है। जी।